اگر بچہ سوال نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی ایک وجہ یعنی اس کی کئی فیکٹرز کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے موٹے موٹے جو وجوہات جن کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کروں گا. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ بچے اوور آکیوپائیڈ ہیں، ان پہ اسٹریس ہے، ان کے پاس یعنی ان کے جو کانٹینٹس آف تھاٹ ہیں وہ ایکسٹرنلی ڈریون ہیں. خاص طور پہ وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کے پاس اپنے ذہن سے سوچنے کا موقع نہیں ہوتا. ان کو ہر وقت ایک ایجنڈا اویلیبل ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے، اب آپ نے یہ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب میں اتنا آکیوپائیڈ ہوں اور میں اتنا ایکسٹرنلی کنٹرولڈ ہوں کہ یعنی میرے کانٹینٹس آف تھاٹ میرے اپنے نہیں ہیں، وہ آپ کے ہیں. تو ایسی صورت میں سوال پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان جس کا سینس آف سیلف ورتھ لو ہو جائے، یعنی وہ انسان جس کا سیلف اسٹیم کم ہے یا لو سیلف امیج ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ اپنے سوالوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. یعنی اپنے سوال کو اہم وہی انسان سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی بچے کی اپنی سیلف اسٹیم لو ہو جائے تو وہ اپنے کویسچنس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا اور وہ سوالات پھر اس طرح ایکسپریس بھی نہیں کر پاتا. اس کی ایک وجہ، تیسری وجہ یہ بھی ہے، اور اس کو آپ یہ اور تیسری وجہ شاید اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا آپ سے تعلق کس نوعیت کا ہے، آپ کی اویلیبلٹی کیا ہے، آپ کی اپنی اپریسیشن فار کویسچن کیا ہے، آپ کی باڈی لینگویج یا فیشل ایکسپریشنس کویسچنس کے لیے کتنے کہہ لیجئے انکریجنگ ہوتے ہیں. یعنی آپ کی شکل جب آپ کے سامنے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کی شکل کیا کہہ رہی ہوتی ہے، آپ کی زبان کیا بول رہی ہوتی ہے، آپ کی شکل کیا کہہ رہی ہوتی ہے. زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، شکل کچھ اور بتا رہی ہے. شکل پہ یقین آ گیا، زبان پہ یقین نہیں ہوا. شکل بتا رہی ہے کہ امی جان بہت جلدی میں تھیں اور ڈسٹرب ہو گئیں سوال نہیں کرتے تو اچھا تھا. زبان سے یعنی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اقبال نے کہا تھا بڑا زبردست، مطلب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہی بات ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. تو پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس اپنے سوالات کو ایکسپریس کرنے کے لیے لینگویج کا ایشو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. پاکستانی سوسائٹی میں خاص طور پر بڑا سوال لنگوسٹک کمپیٹنس چاہتا ہے. اگر لنگوسٹک یعنی اگر لینگویج جو ہے وہ اچھی طرح گراؤنڈڈ، اچھی نہیں ہے تو بڑا سوال کرنے کی صلاحیت سے آپ اسے محروم کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو آپ نے عجیب سا کام کیا نا، مطلب ہم نے کہ مطلب یعنی ان کو زبان سے محروم کیا. مطلب ہم انگریزی کو ایک غیر فطری طور پر مسلط کیا اور اس کے نتیجے میں لسانی استعداد اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بڑا سوال بچہ کر سکے سہولت کے ساتھ. انگریزی میں اس کی سوچ اتنی عمیق نہیں ہے، اتنی وسیع نہیں ہے کیونکہ قلت الفاظ ہیں. اردو میں برجستگی اور روانی سے وہ اس لیے محروم ہو گیا کیونکہ انگریزی اس سے بلوائی جاتی ہے اور اس پر مطلب عجیب ایک یعنی ہماری ذہنی مروبیت کے جو نقصانات ہماری اولادیں اٹھا رہی ہیں اللہ اس سے ان کو بچائے. تو کبھی کبھی یہ بھی وجہ ہوتی ہے. تو یہ 3-4 وجوہات ہیں، اس کو دیکھیے گا. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں سوال نہ کر سکنے کی. بہرحال اگر بچہ سوال نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے؟ پھر یہ کیا جائے کہ آپ اس سے سوال کیجئے، لیکن اپنے سوال کو یعنی آپ سوال کیجئے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوال اس کے لیے حملہ نہ بنے. یعنی بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اٹیک کر رہے ہیں. مطلب میں نے یعنی ایک صاحب سے میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بلائیے گا ذرا، تو انہوں نے جیسے آواز دی میں نے کہا بھائی آپ کو پکارنے کو کہا تھا، آپ للکارنا شروع ہو گئے اپنے بیٹے کو. مطلب تھوڑا سا میں نے یعنی وہ بعض اوقات یہ مزاجی مسئلہ ہوتا ہے نا. مطلب میں نے کہا بھائی بیٹے کو ذرا بلائیے گا تو انہوں نے بیٹے کو للکارنا شروع کر دیا کہ جیسے مطلب اب قربانی کے لیے بکرے کو بلانا ہے، حاضر ہو لے کر آؤ.
یہ تھوڑا سا تو بعض لوگوں کے مزاجی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سوال، یعنی سوال، آپ کا سوال اسے پھول معلوم ہو یا آپ کا سوال اسے تیر معلوم ہو، یہ فیصلہ آپ کا مزاج اور آپ کی نفسیاتی صحت کرتی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کے سوال کو وہ عنایت یا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اسے لگے کہ آج میری سالگرہ پہ میری امی نے 2 سوالات کا تحفہ مجھے دیا ہے، یعنی اس کو یہ لگے. تو یعنی آپ سوچیں کہ سوال اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اور سوال کے ساتھ تعلق اتنا یعنی اتنا لذیذ ہوتا ہے، اتنا سیٹسفائنگ ہوتا ہے کہ وہ، لیکن تو سوال آپ کیجئے، اور سوال کرنے کے آداب یہ ہیں. مکالمے کی، اگر آپ مکالمے کی کانٹیکسٹ میں سوال کر رہے ہیں تو سوال کرنے کے بعد جواب کی ضد نہیں کی جاتی. جب آپ سوال کرنے کے بعد جواب کی ضد کریں، ٹیچنگ کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ سوال کیا ہے تو جواب تم پہ لازم ہے، اور جواب بھی وہ والا جو میں نے بتایا تھا، جواب بھی وہ والا جو میں سننا چاہتا ہوں. تو ایک عجیب سی، اللہ رحم فرمائے، یعنی بچے ایک عجیب سی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر مکالمے کی صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال اٹھایا ہے، اس کا مقصد جواب حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اب اس زاویے سے دیکھو ذرا اور کچھ مجھے دکھاؤ اگر کچھ سمجھ آتا ہے. تو یہ گنجائش ہماری. اور پھر ایک اور چیز بڑی ضروری ہے مکالمے کے لیے اور سوال کے لیے، کہ اختلاف کے لیے آپ اپریشیٹو ہوں، آپ احترام کے ساتھ اختلاف کرنا سیکھ سکیں. بالکل اختلاف کرتے ہیں، احترام کے ساتھ کرتے ہیں، اختلاف اور احترام دونوں کر سکتے ہیں آپ. اس کی کوئی مثال ہماری ماضی قریب میں تو ڈھونڈنا ناممکن ہو گئی ہے. مطلب اور پیچھے اگر آپ جائیں تو ایسی بڑے ہمارے اسلاف کی اتنی بڑی مثالیں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس وقت اس کی کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں. اگر اختلاف کریں گے تو بس ہماری لڑائی ہوگی، پھر ہم لڑیں گے، اور اختلاف کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پھر انسلٹنگ ریلیشن شپ ہوگا. ایک عجیب و غریب سا مسئلہ ہے. تو اللہ آسان فرمائے.